ویڈیو کو لائک کریں، ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ کتنے بھی محنت کرو، کتنا بھی چکر چلاؤ، کتنی بھی مصیبت اٹھاؤ، شادی اسی سے ہونا ہے جو قسمت میں لکھی ہے۔ یہ خاص بات ہے، اس سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی جو قسمت میں نہیں ہے۔ یہ اپنا ایمان ہے۔ جو تقدیر کو نہیں مانتا اس کو فرعون کہا گیا، فرعون ہے وہ۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری۔ اب بتاؤ، ایک چیز یہ رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک سیدھا عزت کا راستہ ہے اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ ذلت کا، اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ ملنا وہی چیز ہے، کس راستے جانا چاہیے؟ بولو، عزت۔ ملنا تو وہی ہے نا، تقدیر میں جو لکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ یہ جو بہت اٹھ پٹانگ حرکت کرتے ہیں نا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، جلدی کرو جلدی، ارے تیری تقدیر میں جب لکھا ہے اسی دن ہوگا۔ ہم نے تو ایسی بھی شادی ایک دیکھی ہے میں نے اپنے بچپنے میں، کہ ہم بارات میں گئے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور وہاں پر جو ہے وہ دولہے کو صحرا پہنایا جا رہا تھا، دولہے کو صحرا پہنایا جا رہا تھا، اور اسی دولہے کو صحرا پہناتے ہوئے جو شخص بارات میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا تھا، فیملی کے ساتھ، تو دلہن کی بہن اس کو پسند آ گئی، یعنی جو اپنی فیملی لے کر آیا تھا، تو اس نے کہا یار کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس غریب کی ایک بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو دوسری کی بھی ہو جائے، اس کے لیے میرا بیٹا حاضر ہے، چلو ایک کی بجائے دونوں کو صحرا باندھ دو اور دونوں کی شادی کر دو۔ دیکھو کبھی اس نے آنے سے پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اس تاریخ کو شادی ہوگی اور اس کی اسی تاریخ کو شادی ہوگی، یعنی وقت آ گیا تو نہ بارات کی ضرورت، نہ ہلدی کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت، کسی رسم کی ضرورت نہیں۔ اور ایسے بھی واقعات ہم نے سنے کہ دولہا آ کر کے بیٹھ گیا، صحرا بندہ، قاضی بیٹھ گیا، بارات سجی ہوئی ہے، اور اسی وقت یہ ہوا کہ نہیں یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ تقدیر میں نہیں لکھی تھی۔ صحرا باندھنا تمہارا کام ہے، کسی کو کسی کے مقدر میں باندھنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ جس کی قسمت میں جو لکھ دیتا ہے اس کو وہی مل کر کے رہتا ہے، اور جس وقت ملتا ہے اسی وقت مل کر کے رہتا ہے۔ تو یہ جو اود مات مچاتے ہیں نا لڑکے لڑکیاں، جلدی کرو، نہیں ٹائم آئے گا بالکل اسی وقت ہوگی۔ اور میرے اللہ کو تو ملانے کی شان آتی ہے، میرے اللہ کو ملانے کی شان آتی ہے۔ دیکھو زلیخا لکھی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں، ہے نا؟ کس کی تقدیر میں لکھی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور زلیخا کہاں کی تھی؟ حضرت زلیخا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ یمن کے بھی آگے کی رہنے والی تھی۔ کہاں کی؟ یمن کی آگے رہنے والی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کہاں کے تھے؟ ملک شام کے تھے۔ اور قدرت نے ملانا کہاں تھا ان کو؟ مصر میں۔ تو زلیخا کو مصر پہنچایا۔ وہ کیسے؟ بادشاہ کی بیوی بنا کر۔ ملنا کس کو ہے؟ ملنا کس کو ہے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اور پہنچایا کہاں؟ بادشاہ کی۔ لیکن جب بادشاہ کی بیوی بن کر آئی، دراصل انہوں نے خواب دیکھا تھا حضرت زلیخا نے کہ ایک بہت خوبصورت جوان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے۔ وہ پاگل ہو گئی تھی خواب دیکھ کر ہی، حسن یوسف دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی۔ یہاں قربان میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، حسن یوسف دیکھ کر کوئی پاگل ہوتا ہے، حسن مصطفیٰ دیکھ کر پاگل اچھے ہو جاتے ہیں۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ ارے حسن یوسف کو دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا تو مصر کا بادشاہ خریدنے آ گیا۔ حسن یوسف کو دیکھا تو بادشاہ مصر خریدنے آ گیا۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، صرف سنا تو حبشہ کا بادشاہ نجاشی بکنے کے لیے آ گیا۔ حسن یوسف پہ لوگ خریدنے آتے ہیں، حسن مصطفیٰ پہ لوگ بکنے آتے ہیں۔ حسن یوسف پہ انگلیاں عورتوں کی کٹتی ہے، حسن مصطفیٰ پر عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں۔ ہائے ہائے کیا حسن مصطفیٰ ہے۔ میرے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں،
नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। हजरत ज़लीखा को पहुंचाया मिस्र में दुल्हन बनाकर। उन्होंने ख्वाब देखा था, पागल हो गई, पागल, और उनके अब्बा ने बहुत इलाज कराया, हत्ता के उनके हाथ पैर बांध करके कमरे में डाल दिया गया। बालों को नोचती थी बहुत खूबसूरत। उस जमाने की सबसे खूबसूरत औरत का नाम ज़ुलेखा है। फिर एक दिन ख्वाब देखा तो पूछा कि तू कौन है? कहा मैं मिस्र का बादशाह हूं। फिर अच्छी हो गई, फिर अच्छी हो गई। कहा अब्बा वो मिस्र का बादशाह है, बड़े बड़े बादशाह ने पैगाम दिए, किसी का कबूल नहीं किया। उनके अब्बा भी बादशाह थे, ज़ुलेखा के अब्बा। कहा मैं तो अपनी बेटी मिस्र के बादशाह के यहीं भी आऊँगा। वो आ गई, लेकिन आई तो जैसे ही घूंघट उठा तो कहा ये तो वो नहीं है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। वो बहुत खूबसूरत था, वो थूक निगलता था तो थूक जब वो हलक के अंदर उतरता हुआ नजर आता था। कहाँ वो, कहाँ ये। अब जैसे घूंघट उठा उसको देखा ये वो नहीं है, लेकिन था वो मिस्र का बादशाह। तो कुदरत ने क्या किया पता है? मेरे अल्लाह की शान देखो। जैसे ही उस बादशाह ने हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने ज़ुलेखा को अलग किया और एक जिन्नी को ज़लीखा की हम शक्ल बनाकर उस बादशाह के करीब कर दिया। तो मेरे यूसुफ के लिए है, इसलिए निकाह में आने के बाद भी तेरी इस तरह हिफाजत करेंगे। देखा देखा, ये शान है अल्लाह की। अल्लाह की लोगों को अल्लाह की शानें नहीं पता, नहीं पता लोगों को। इसीलिए लोग बहुत जल्दी में अल्लाह पे ईमान लाओ, ऐसे जैसे सहाबा का ईमान था। अल्लाह पे यकीन करो जैसे सहाबा का यकीन था, जैसे औलिया का यकीन था। हम कमजोर हो गए, इसीलिए बुज़दिल हो गए। हम ईमान में कमजोर हो गए, इसलिए हमारे यहां जल्दी से जो हम डामाडोल हो जाते। अल्लाह ने हजरत ज़लीखा को अलग किया, जिन्नी भेजी, और फिर वो बादशाह उसी के साथ रहने लगा। अच्छा, वो रात को आती, उसके साथ रात गुजारती, वो चली जाती, दिन को ज़लीखा ही रहती महल में। दिन गुजरते गए, एक दिन शोर हुआ, गुलाम आया, गुलाम आया, इतना खूबसूरत आया, उस जैसा कोई नहीं। बादशाह ने ज़ुलेखा से कहा, प्यार बहुत करता था, लेकिन उसको नहीं पता था रात को कोई और ही होता है। यहां तो दूरियां ही दूरियां हैं। ज़ुलेखा बहुत खूबसूरत कोई गुलाम आया है, हम उसको देखने, उसको खरीदने जा रहे हैं, चाहते हैं तुम्हें भी साथ ले चले। मोहब्बत जो थी ले गया। जैसे ही देखा ज़लीखा ने बेहोश हो गई। ये तो वही है, ये तो वही है जिसको मैंने ख्वाब में, बादशाह का बादशाह जो देना पड़े दे दे, इसको खरीद, ये हमारे घर में ऐसे खरीद। हाय हाय। और फिर बादशाह ने कहा कितने में? तो वो जो लाया था हजरत यूसुफ को, उसने कीमत लगाई, ये सब तोला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वजन ज्यादा था, हत्ता के बादशाह का पूरा खजाना खाली हो गया, सब तोल दिया। बादशाह ने कहा उससे जिसको हजरत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया था, कह लगा एक काम करिए, सब ले ले और यूसुफ को तोहफतन दे दे। सब ले लिए। अब जब वापस गए बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके, तो वजीर ने कहा बादशाह सब देकर ये लड़का खरीद लाया है, अब नौकरों को तनख्वाह क्या देगा, मुल्क को कैसे चलाएगा? तो कहा पूरा खजाना। अरे का पूरा खजाना निकल गया। कहा चलो देखें। तो देखा तो जितना खजाना पहले था उससे ज्यादा खजाना मौजूद था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत थी। लेकिन बहरहाल अर्ज ये करना है कि फिर हुआ ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और फिर बाद में सारा वाक़या हुआ, वो बहुत लंबी तफसील है। लेकिन फिर बादशाह मर गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह। उस वक्त तो ज़ुलेखा का हाल ये हो गया था कि ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के डर के मारे महल से निकलकर चली गई थी, गुम हो गई थी। और ज़ुलेखा का हाल ये था कि ज़ुलेखा मिस्र में जो है वो नाबीना होकर लोगों से कभी कभी रोटियां लेकर के खा लेती थी।
جب قحط سالی آئی تو یوسف علیہ السلام نے سب کو کھلانا شروع کیا اور کہا کوئی بھوکا نہ رہے. تو سپاہیوں نے کہا بادشاہ سے, حضرت یوسف علیہ السلام سے, سب آتے ہیں کھاتے ہیں, ایک بڑھیا ہے جو نابینا ہے اور اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی, چہرے پہ نقاب ڈالی رہتی ہے, وہ نہیں آتی کھانے. کہا کہ وہ کیوں نہیں آتی, بلا اس کو. جب لوگ گئے کہ چلو بادشاہ بلاتے, کہا تیرے بادشاہ سے کہنا خدا, اگر کھلانا ہے تو خدا. حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو کہنے لگے بڑھیا چل تو بھی کھا لے. تو اس نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام تو بھول ہی گئے تھے, کون ہے تو؟ میں زلیخا ہوں, تیری محبت میں یہ حال کر رکھا, تیری محبت میں یہ حال کر رکھا ہے, تو مجھے بھول گیا. یوسف, جبریل علیہ السلام ہے, یوسف اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں. عمر میں بہت بڑا فرق تھا, بہت بڑا فرق تھا. وہ بوڑھی ہو چکی تھی, یہ جوان تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل اس کی تو آنکھیں بھی چلی گئی, اس کے چہرے پہ تو جھریاں پڑ گئی. حضرت جبریل نے کہا آپ دعا کریں پھر اللہ کی شان دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کے دعا کی, اللہ نے زلیخا کو جوانی عطا کی. اور حضرت زلیخا پھر یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی. دیکھا آپ نے کتنا لمبا پروسیجر آپ بظاہر دیکھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں, بھائی ان سے حسد کرتے ہیں, مار پیٹ کے کنویں میں ڈالتے ہیں, نکال کے بیچے جاتے ہیں, پھر مصر لا کے بیچے جاتے ہیں, پھر محل میں پہنچائے جاتے ہیں, پھر 10 سال تک جیل میں رکھے جاتے ہیں, پھر بادشاہ بنائے جاتے ہیں, پھر زلیخا ان کے نکاح میں آتی ہے. میں پوچھتا ہوں کیا نبی کو بھی مار کر کوئی جیل میں, نبی کو بھی مار کر کوئی جو وہ کنویں میں ڈالتا ہے؟ نبی کو بھی کوئی بیچ سکتا ہے؟ نبی کو بھی کوئی بیچ سکتا ہے؟ نبی کا بھی کوئی نیلام کر سکتا ہے؟ لیکن قربان اللہ کی شان, اللہ کی شان ہے. جب یوسف اور زلیخا کو ملانا چاہتا ہے تو بھائیوں کو دشمن بنا دیا جاتا ہے. بھائی کنویں میں ڈالتے ہیں, کنویں میں ڈالنا بہانہ بنا, بیچنا بہانہ بنا, مصر آنے کا بہانہ بنا, اور اللہ نے یوسف اور زلیخا کو ملا کر اپنے کو بتا دیا, ہم سب کو بتا دیا دیکھو ہم اس شان سے ملانے والوں کو ملاتے ہیں جو ایک دوسرے کی تقدیر میں ہوتے ہیں, اس شان سے ایک دوسرے کو ملاتے ہیں. تو میرے بھائیوں میری بہنوں جلدی مت کرو, اگر قدرت چاہے تو شام میں رہنے والے یوسف کو اور یمن سے دور رہنے والی زلیخا کو مصر میں ملا دیتا ہے. قدرت چاہے حضرت سلیمان اور بلقیس کو ملا دیتا ہے. قدرت چاہے کہاں تبوک کی رہنے والی حضرت صفیہ تبوک میں, مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں, مصطفیٰ جان رحمت تبوک جاتے ہیں, اور تبوک جانے کے بعد جناب صفیہ حضرت مصطفیٰ کریم کو ملتی ہے اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہے. کہاں پر رہنے والی؟ ایران میں. ایران میں رہنے والی شہر بانو اور مدینہ منورہ میں رہنے والے امام حسین, شہر بانو کے باپ دادا ایرانی, پارسی, آتش پرست, اور امام حسین کے نانا سید الانبیاء. اللہ اکبر, کیا کسی آتش پرست کی بیٹی نواز رسول کی بیوی بن سکتی ہے؟ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کی شان ہے. مسلمان جاتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, شہر بانو کنیز بن کر مسجد نبوی میں آتی ہے اور اس کے بعد ایمان لاتی ہے اور نبی کی بہو بن جاتی ہے, امام حسین کے نکاح میں آتی ہے. قدرت کو ملانے کے انداز آتے ہیں. اس لیے وقت سے پہلے کوشش مت کرو, ماں باپ کی مرضی پر نکاح کرو, والدین کی مرضی پر نکاح کرو, اس میں برکت ہوگی, رحمت ہوگی. اور جو بھاگ کر کریں گے ناکام ہوگے. لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں, ٹینشن میں رہتے ہیں, نہ پڑھنے کے قابل, نہ لکھنے کے قابل, نہ کاروبار کے قابل, کسی قابل نہیں رہ جاتے. رسوائی رسوائی رسوائی. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں وہ عشق کیوں کیا, وہ عشق کیوں کیا؟ اگر لوگوں میں چرچا اور شور ہو جائے تو بدنام ہو جاؤ, اور اگر چھپا لیا تو زہر کھا کے مرو, پھانسی لے کے مرو, اور اللہ اکبر ٹرین کے پٹری میں جا کر مرو, کنویں میں چلا. یہ دن کیوں آئے؟ ارے نادان, تو نے کسی ایسے ایرے گہرے سے عشق کیا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو گلی میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہے, اور اگر تو چھپا لے تو پھر تجھے مرنا ہی پڑے, خودکشی کرنا پڑے. ایسے سے عشق کیوں کیا؟ اس سے عشق کر. اگر چھپا لے تو چھپانے والا اویس بنتا ہے, اور اگر بتا دے تو بتانے والا بلال بنتا ہے.